تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے معجزات کے جو سوئی ہے وہ سیٹ کی ہے کہ یہ کہاں پہ ہونی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہ اس سے میرے نبی کی تنقیس نہیں کر سکتے. یہ سب معجزے میرے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوئے. میرا نبی آگ میں ابراہیم کی طرح ڈالا گیا. میرے نبی نے بہت سے عصاؤں کے بہت سے سانپ بنا کے دکھائے، اور میرے نبی نے بہت سی چڑیاں بنا کے اڑائیں، اور میرے نبی نے بہت سے مردے زندہ کیے، اور میرا نبی ہر لحاظ سے افضل اور اعلیٰ اور اولا ہے تم سب سے، تمہارے تمام نبیوں سے. یہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام واز ویری اہیڈ آف ہز ٹائمز، یہ ہم یاد رکھنا پڑے گا. براہین میں بھی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ they were ahead of their time. جی حضور سوشل لنگوسٹکس میں بات کر رہے ہیں، ہاں جی حضور سائیکالوجی میں بات کر رہے ہیں، یہ اصطلاحیں بہت بعد میں آئیں. بالکل. حضور اپسٹمالوجی میں بات کر رہے ہیں، حضور ماڈرن فلسفی کو فلسفی میں بات کر رہے ہیں، اسلام کے رنگ میں رنگین کر کے بالکل اس کانٹیکسٹ میں بیان کر رہے ہیں. وہاں حضور فرما رہے ہیں کہ ایک انسانی جسم کو ایک شیشے کے ڈبے میں بھی رکھ دو وفات سے پہلے، جب اس کی روح پرواز کرنے والی ہو، اس کی روح پرواز کر جائے گی، تمہیں نظر کچھ نہیں آئے پتہ گا. بھی نہیں لگے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح شیشے کے ہی ایک بند ڈبے کے اندر آپ جو ہے وہ ڈبل روٹی کا یا روٹی کا ایک ٹکڑا رکھ دیں، اس میں پھپھوندی کہاں سے اگائے گی آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اس کے اندر آپ کو کچھ جاتا نظر آیا نہ آتا نظر آیا. جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اکٹھی ہونے والی چھوٹی سی جو ایک جماعت تھی، جب وہ مکہ کے ظلم و استبداد سے تنگ، قریش مکہ کے ظلم و استبداد سے تنگ آ کے ہجرت کر گئے اکسوم حبشہ، جو کفار مکہ کا وفد گیا پیچھے، انہوں نے جا کے عیسائی بادشاہ کو جو بات کہی وہ بالکل یہی تھی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، پوچھو ان کو. بالکل. تو آپ دیکھیں کیسے زبردست پیراللز یہ لوگ خود ہی ڈرا کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ جانتا ہے یہ سوچ کے تو نہیں کرتے ہوں. بات کہیں ذکر بھی ہوئی ہے، وہ الزامی جواب کے طور پہ تھی. میں اس نبی معصوم عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہی نہیں کر رہا جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. میں اس یسوع کا ذکر کر رہا ہوں، فرضی یسوع کا، فرضی عیسیٰ کا، جس کو انجیل کی کتابوں میں کچھ کا کچھ بنا کے پیش کر دیا. حضور نے فرمایا مجھے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کیوں لکھ رہے ہیں جبکہ اتنی ساری کتابیں جو ہے وہ اسلامی لٹریچر بنا پڑے، ایک اور کتاب کا اضافہ آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا دیکھو جو آج فاسد عقائد پیدا ہو گئے ہیں وہ آج سے پہلے نہیں تھے. درست بات. دہریت کا چیلنج نہ غزالی کو اس طرح سے درپیش تھا، بالکل. نہ ابن تیمیہ کو اس طرح سے درپیش تھا، نہ الجوینی کو اس طرح سے درپیش تھا، نہ بیہقی کو اس طرح سے درپیش تھا، نہ اس کو درپیش تھا، نہ اس کو درپیش تھا. وہ درپیش اس زمانے میں تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد مسیح ناصری، ان کے بارے میں یہ بھی کہیں لکھا ہے کہ آپ کے میل آرگنز نہیں تھے، اور کیا یہ بھی کہیں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام ٹرانسجینڈر تھیں؟ ختم المرسلین. اصل پچھلی پوڈ کاسٹ میں 7 ستمبر کے حوالے سے بات کی تو بعض دوستوں نے کہا کہ تم نے ڈیولز ایڈوکیسی کی ہے، تو آج پھر ڈیولز ایڈوکیٹ بن کے حاضر ہوں. بڑی اچھی بات ہے. اچھا، اس کا مقصد یہی ہے کہ بات کو اس طرح پیش کرنے کی کوشش کی جائے جس طرح ہمارے نوجوانوں کے سامنے مخالفین بات کو پیش کرتے ہیں اس رنگ میں، اور اس طرح پھر اس کا جواب پیش کرنے کی صحیح ہو. تو آپ بھی جانتے ہیں اعتراضات تو وہی ہیں، کبھی کوئی پہلو بنا کے کسی پہلو کو اجاگر کر کے پیش کیا جاتا ہے اور کبھی کسی پہلو سے. تو وہی پرانا ایک اعتراض حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ اس لیے نبی نہیں ہو سکتے کہ نعوذ باللہ آپ نارسسسٹک تھے، اور دوسرا یہ کہ آپ بہت سخت زبان استعمال کیا کرتے تھے. تو ہاں سب اس میں دیکھنا پڑے گا. مطلب ہے کہ اعتراض سخت زبان سے کیا مراد ہے، یہ بڑا سبجیکٹو سا نہیں ہے. مثلا یہ کہ دیکھیں ایک آدمی اپنی اولاد کے ساتھ مثلا اسے سرزنش کرتے ہوئے جو زبان استعمال کر لیتے ہیں والدین، وہ اگر باہر کسی کے ساتھ آپ استعمال کریں گے تو وہ بالکل کانٹیکس بدل جائے گا، معاملہ بگڑ جائے گا، معاملہ بدل جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اب سخت زبان کی جہاں تک بات ہے اسے دیکھنا پڑے گا کہ کون کس کو کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. قرآن کریم جو کہ ہمارا سب سے پہلا سورس ہے، اس کی طرف ہم جاتے ہیں. الحمدللہ احمدی مسلمان کی حیثیت سے ہم سب قرآن کریم کو خدا تعالیٰ کی آخری کتاب مانتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ اس سے بہتر اور دنیا میں کبھی نہ کوئی کتاب آئی نہ آ سکتی ہے. ایسا ہی ہے نا جی. تو ہم سب اس میں بھی دیکھیں خدا تعالیٰ نے جہاں پہ مطلب مومنوں کو بھی بعض اوقات بعض چیزوں پہ تنبیہ کی تو اس میں بھی سخت طرز پہ جو ہے وہ مخاطب کیا گیا، جو کہ ظاہر ہے
ضرورت تھی اس وقت کی، ٹھیک ہے، اور جو مخاطب تھے ان کے لیے ضروری تھا کہ کس قسم کی زبان استعمال. جو دوسرے تھے جو منکرین تھے ان کے لیے بھی بعض جگہ پہ الفاظ سخت آ گئے، ٹھیک ہے. تو اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں نکلتا، یہ میں وضاحت کر دوں اس سے پہلے کہ کوئی اتنے حصے نکال کے اچھالتا پھرے، کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم نے جہاں پہ جو کیا وہ بالکل درست طرز عمل تھا، اس سے بہتر نہ کوئی ہوا نہ کوئی ہو سکتا ہے. تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ سبجیکٹیو ہے، ٹھیک ہے جی. نبی کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تمہارے دو بنیادی کردار ہیں، تم بشیر بھی ہو تم نذیر بھی ہو، ٹھیک ہے جی. جہاں بشارتیں ہیں وہاں بڑی بڑی خوبصورت قسم کی وہ ہے وعدے ہیں، اور جہاں پہ انذار ہے وہاں پہ جو ہے وہ وعید بھی ہے، ڈرایا بھی کہ یوں نہیں کرو گے تو یوں ہوگا، ایسے نہیں کرو گے تو ایسے ہوگا. قرآن کریم کے اوپر دیکھیں لوگ جہاں تک بات نارسسزم کی ہے نا، وہ تو قرآن کریم تک کو لوگ نہیں چھوڑتے، اور خدا تعالیٰ کی ذات کو نہیں چھوڑتے کہ بھئی یہ کیا ہوا کہ مطلب کہ میری بات نہیں مانو گے تو تمہارے اگلے سامنے تمہیں پیپ پلائی جائے گی، تم ایسے کیا جائے گا. یہ سمجھانے کے لیے باتیں تھیں. حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہم دیکھتے ہیں اپنے ان دونوں رولز میں جس طرح بھی بات ہوئی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی طرف آنے سے پہلے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، اس سے پہلے کہ میں وہاں پہ آؤں اور کچھ عرض کریں ہم اس بارے میں. جب ہم کوئی بات یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی فلاں بزرگ نے بھی تو یہ کہا، دیکھیں فلاں صحابی کی زبان بھی فلاں جگہ پہ سخت ہو گئی، دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کہہ دیا، دیکھیں حضرت علی کے ہاں یہ ملتا ہے، وہ کہتے ہیں بھئی یہ ان میں سے کوئی بھی مدعی نبوت نہیں ہے. مرزا صاحب مدعی نبوت ہیں، لہٰذا انہوں نے جو بھی کہا آپ اسے دلیل کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے. تو اب چونکہ یہ مان گئے یہ لوگ بھی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت مرزا صاحب علیہ السلام مدعی نبوت ہیں، اور مثال ہم سے مانگ رہے ہیں پروفیٹک ٹریڈیشن سے، تو پھر ہم کہاں جائیں؟ ہمارے پاس جو ریکارڈڈ معلومات ہیں وہ سب سے زیادہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم آپ کے اسوے کو کامل مانتے ہیں، ہم آپ کی شریعت کو کامل مانتے ہیں، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب جو آ کے جو ان کا دعویٰ ہے وہ عین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں آپ کے ارشاد کے مطابق ہے، آپ کا ذل ہونے کا ہے، آپ کے ذل ہونے کا ہے. تو پھر ان باتوں کے لیے ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو پھر اعتراض یہ آ جاتا ہے کہ اور دیکھو جی مرزا صاحب کے دفاع میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو شان میں گستاخی کر دی. تو یہ بات میرا خیال شروع میں ہی اس کی وضاحت ہو جانی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم آپ کو خاتم النبیین، افضل الرسل، آپ کو ہم اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا سب سے برگزیدہ نبی مانتے ہیں، اور ہم مانتے ہیں آپ کے بعد کوئی شریعت نہیں آ سکتی، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب آپ کے ایک ماننے والے تھے، آپ کے امتی تھے، اور اس منصب پہ تھے جس منصب پہ آنے والے عیسیٰ علیہ السلام نے فائز ہونا تھا. تو ہم جب اس کے بارے میں بات کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے رہنمائی حاصل کرنی پڑے گی. وہ غالباً فرانسس بیکر نے کہا تھا نا کہ سوال دو ہی بندوں کو کرنا چاہیے، یا تو امتحان لینے کے لیے ممتحن کو، اور یا پھر ایسے شخص کو جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے. جب جس طرح مخالفین سوال کرتے ہیں وہ سوال کا مقصد اعتراض برائے اعتراض کرنا ہے، تو جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ آپ جس بھی طرح کوئی بھی جواب دیں گے وہ ہر چیز پہ اعتراض ہی کریں گے، تو اس کا کوئی حل نہیں نکالا جا سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب سب ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. یہ تو ایک جنرل بات ہوگی کہ درست وہ خاص طور پر آج کل بھی اس بات میں تیزی دکھائی دیتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص طور پر نشانہ بنا کر ان کے خلاف درست زبان استعمال کی، غلط باتیں کی. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں صاحب، میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کی بات بالکل درست ہے. اعتراض سوالات کرنے کے پیچھے بہت سے موٹیوز ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے نا. ایک یہ ہے کہ آپ کو بعض اوقات آپ ایک اعتراض کری چلی جائے. مثلا دیکھیں لنڈن میں بیٹھ کے کسی چیز پہ اعتراض کر دینا اور مانی رکھے گا، اسی چیز پہ پاکستان میں بیٹھ کے اعتراض کریں گے اور مانی رکھیں گے. چیزیں بدلتی ہیں، ان کا کانٹیکسٹ، کلچر، ماحول، ہر چیز ان کو بدلتا ہے. تاریخ کو جب تک ہم نہیں دیکھیں گے کہ تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے، کیونکہ مسلمانوں کی تاریخ اور ان کا جو انکاؤنٹر ہے، ان کا جو آمنا سامنا ہے برٹش کرسچن مشنریز کے ساتھ،
وہ مختلف ادوار میں مختلف طرز پہ مختلف رنگ میں مینیفیسٹ ہوا ہے مختلف ریجنز میں. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ عربین علاقوں میں الگ طرز پہ ہوا, مڈل ایسٹرن علاقوں میں الگ طرز پہ ہوا, یعنی کہ مشرق وسطیٰ میں, ہندوستان میں بالکل الگ طرز پہ ہوا, انڈونیشیا میں الگ ہوا, یہاں الگ ہوا, وہاں الگ ہوا. ٹھیک ہے جی. ہندوستان میں جو سب سے پہلا انکاؤنٹر ہے اور جو لٹریچر ہمیں ملتا ہے وہ کنٹروورشل ٹریکٹس ہیں جو ہنری مارٹن نے لکھے تھے, اور یہ ہنری مارٹن کلارک نہیں ہے. یہ وہ ہے جو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانوں میں وہاں پہ ایز اے چیپلن وہاں پہ تھا اور اس نے کچھ کام کیا. اس کے بعد وہ ایران چلا گیا, اس نے جو کچھ لکھا وہ زیادہ ایرانی انفلوئنس کے تحت لکھا وغیرہ وغیرہ. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہندوستان کی فضا کیسی تھی. جو ایران میں مسلمانوں کے خلاف لٹریچر عیسائیوں نے تیار کیا وہ ہندوستان میں اپلیکیبل نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. وہ زیادہ تر اہل تشیعوں کے حوالے سے تھا. ہندوستان میں جو ہے وہ آپ نے جن لوگوں سے واسٹ میجورٹی جس سے بات کرنی تھی وہ سنی تھے. بالکل. تو یہ دیکھا یہ گیا کہ جب وہاں پہ ان کے لیے جو لٹریچر پروڈیوس کیا گیا, جو لوگ بھیجے گئے وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ بھیجے گئے. جو کارل فینڈر ہے, جسے کتابوں میں ہمارے عام طور پہ فنڈر یا فنڈل بھی لکھا گیا ہے اس تلفظ کے مطابق, وہ ایک اسپیشلسٹ کے طور پہ بھیجا گیا کہ تم ہندوستان جاؤ فوری طور پہ. فوری طور پہ وہ مڈل ایسٹ میں تھا, اسے کب جلدی فوری طور پہ انڈیا پہنچو اور دیکھو جا کے کہ اٹیک جو ہے وہ کیا ہے. فینڈر صاحب نے جو ایک سیٹ کیا, ایک ٹرینڈ, ایک رجحان, وہ ایک بڑے لمبے عرصے تک قائم رہا. اور وہ رجحان یہ تھا کہ اس طرف نہ جاؤ اور اس طرف نہ جاؤ, زیادہ اس چیز کے اوپر رکھو ان کی پیش گوئیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضور وسلم کے معجزات. ٹھیک ہے جی. ان چیزوں کے اوپر مسلمانوں کو لے کے آؤ. یہ تمہارے آگے اٹھ کے کھڑے ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ خود ان کی اپنی کتاب یعنی کہ قرآن کریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس مقام اور منصب کی تصدیق ہوئی ہے. وہ مسلسل, اب یہاں پہ یہ دو باتیں خاص طور پہ نوٹ کرنے والی ہیں, معجزات اور پیش گوئیاں. انہوں نے اتنا میگنیفائی کر کے ان کو پیش کیا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام تو یہ تمہارا نبی کیا, عیسیٰ علیہ السلام تو یہ تمہارا نبی, وہ تو جی پرندے بنا کے اڑا دیے, پرندے بنا کے اڑا دیے, بن باپ کے پیدائش ہوئی. ٹھیک ہے جی. اتنا بڑا کہتے دیکھو اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے, بن باپ کے پیدائش ہوگی, تمہارا نبی تو ایک عام عورت اور مرد کے اختلاط سے پیدا ہوا. یہاں سے بات وہ شروع کرتے تھے. پھر یہ پرندے بنانا, پانی پہ چلنا, ایسے کرنا ویسے کرنا. تمہارے نبی کو جب کہا گیا اس نے کہا میں تو بھی تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو قرآن بتا رہا ہے خود, وہ جو ہے وہ ان کی پیدائش غیر معمولی اور خارق عادت, اور ان کا پاکیزہ, شیطان سے پاک, اور جو ہے وہ پنگوڑے سے ہی بولنے والا, اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تمہارا نبی کا تو براٹ اپ ہی عام طریقے سے ہوا. اس کے نتیجے میں ایک خاص یونرا جنم لیتا ہے, ایک خاص صنف جنم لیتی ہے ادب کی, مذہبی ادبی لٹریچر کی. ٹھیک ہے جی. مسلمانوں کی طرف سے. اب وہ ان کا دفاع ہے ہی اس چیز کے اوپر کہ معجزہ یہ تو ہماری طرف سے بھی ہے, ہماری طرف سے ہمارے نبی کے پاس بھی یہ معجزہ تھا, ہمارے نبی کے پاس بھی یہ معجزہ تھا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے اندر جو الزامی جواب جس کو کہتے ہیں وہ ایک جانرا کے طور پہ ابھرتا ہے, جس میں ان کو ان کی کتابوں سے دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو پہلی بات تو یہ کہ تمہاری کتابوں کے تو آپس میں سر نہیں ملتے بھائی. ٹھیک ہے. کئی ورژنز ہیں. یہاں پہ متی کی آیت نمبر 17 جو ہے وہ یہ کہتی ہے, یہاں پہ یہ کہتی ہے, یہاں پہ یوں ہے, یہاں پہ یوں, یہاں پہ لوکا میں یہ لکھا ہے, یہاں پہ یہ لکھا ہے. تو یہ مسلمان اپنا ڈیفنس بلڈ کر رہے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں نے تو یہ بھی کہہ دیا, یہ بھی کہہ دیا, یہ بھی کہہ دیا. اس سے پہلے کہ ہم آپ جو اعتراضات کی آج ہم بات کریں گے, اس سے جانے سے پہلے میں ایک پیش کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ان کے سرخیل اگر آپ کہیں اس زمانے کے ہندوستان میں, اور یہ پری میوٹنی, یہ غدر سے پہلے کی باتیں ہم کر رہے ہیں, تو رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ, حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے بھی بڑی محبت سے ان کا ذکر کیا کہ انہوں نے بڑے اچھے آرگیومنٹس دیے, کیونکہ جب 1856 میں ڈیبیٹ ہوئی ہے فینڈر کے ساتھ ہی ان کی, تو ہم سے نے سنا کہ جو وہ آرگیومنٹس اس وقت دیتے نے بڑے اچھے طریقے سے دیے, لیکن اگرچہ نتیجہ کوئی ایسا واضح بہت زیادہ نہیں نکلا. غالباً پہلے مباحث بھی تھے, کامیاب مباحث مسیحیوں کے خلاف. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. مسلمانوں کی طرف سے رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ, مہاجر مکی کے نام سے بھی جو جانے جاتے ہیں, وہ اپنی کتاب تصنیف کرتے ہیں ازالۃ الاوہام. یہ منظر عام پہ آتی ہے سن 1848 میں.
ٹھیک ہے جی. اس میں انہوں نے عیسائیوں کے خلاف جو پش بیک دینے کی کوشش کی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اب میں کچھ آپ کو حضرت مولانا کے حوالہ جات سناؤں گا. ٹھیک. اور پھر ان کو پہلے آپ کو میں نامکمل سناتا ہوں, پھر میں آپ کو مکمل عرض کرتا ہوں, کوشش کروں گا جلدی سے پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں جی اعتراض یہ ہے کہ اہل اسلام کو اپنی عورتوں کی پاک دامنی پر اعتماد نہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے جواب میں مولانا لکھتے ہیں حضرت لوط کی بیٹیوں نے آن جناب کو شراب میں مست کر کے ان سے ہم بستری کی اور ان سے حاملہ ہوئیں. اوریا کی بیوی نے حضرت داؤد سے زنا کیا. اسی طرح تامار یہودا کی بہو نے اپنے سسر سے دھوکہ دے کر زنا کیا. جیسا کہ یہ تمام احوال مقدمے کے فائدے اول میں گزر چکے اور رحاب تو مشہور زانیہ گزری ہے اور یہ سب مریم کی دادی نانی ہیں. یہ مولانا رحمۃ اللہ کے ایرانوی لکھ رہے ہیں. جو میں مس کر گیا ہوں یہاں پہ, جس کو بتانا میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی, علمی, دینی ذمہ داری ہے میری کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہاں پیچھے کیا چھوڑ آیا. اور یہ وہ اخلاقی, مذہبی, دینی اور علمی غیر ذمہ داری ہے جس کا مظاہرہ ہمارے مخالفین کرتے ہیں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی تحریرات کو پیش کرنے میں. ٹھیک ہے. یہ جملہ شروع یہاں سے ہوتا ہے, یہ پیراگراف. آیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ان کے زوم کے مطابق حضرت لوط کی بیٹیوں نے یہ کیا اور یہ کیا اور ایسے کیا, اور اصل چیز ان کے زوم کے مطابق, ان کے زوم کے مطابق پش بیک دے رہے ہیں نا کہ ہماری عورتوں میں تم کہہ رہے کہ جو ہمیں ان کی پاک دامنی پہ اعتبار نہیں ہے اس لیے ہم ان سے پردے کراتے ہیں. اپنے کام میں دیکھو کہ کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں دوبارہ آدھا جملہ اس طرز پہ اڑاتا ہوں جس طرز پہ ہمارے مخالفین یہ حرکت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بتانے کے لیے کہ کتنا بڑا فرق اس سے پڑتا ہے. جی. ٹھیک ہے جی. اور اس کے لیے آپ کو کتنا گرنا پڑتا ہے, گراوٹ کے کس درجے پہ جانا پڑتا ہے, کیونکہ پھر یا تو آپ اس سے کوئی نہ کوئی منفعت آپ کی ضرور وابستہ یہ سب کرنے میں. ٹھیک ہے جی. مولانا فرماتے ہیں چونکہ بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و تعدی سے تنگ تھے, ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کا اظہار کر کے انہیں لالچ در لالچ دیا. پس بمقتضائے مقولہ, جس کا کہ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, بنی اسرائیل نے فرعون سے نجات پانے کا یہی ذریعہ سمجھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کیا. اتفاق سے فرعون غرق ہو گیا تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے لیے دستاویز ہاتھ آ گئی, اور انہوں نے مزید لالچ دیا کہ اگر خداوند کی اطاعت کرو گے, میرے احکام جو شریعت خداوندی اس پر عمل کرو گے, بارشیں بر وقت ہوں گی, تمہارے مال اور اولاد میں ترقی ہوگی, تم اس زمین کے مالک بنو گے جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب کیا یہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ یوں لالچ در لالچ دی اور اللہ کے نبی ہیں؟ ہرگز بھی نہیں. آف کورس اگر اس کو ہم اس طرح جس طرح آپ نے بیان کیا سنیں جی 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 تو غصہ چڑھتا ہے. بالکل چڑھتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب اعتراض جو تھا وہ یہ تھا کہ اشاعت اسلام اور اس کی حقانیت, اشاعت اسلام اس کی حقانیت کی دلیل نہیں, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو لالچ دیا کہ جہاد اور اسلام کے ذریعے سے دنیا میں دشمنوں کا مال ہاتھ آئے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مولانا کہتے ہیں اس کے جواب میں کہ اس طرح کی بات تو ہر بے ایمان شخص ہر مذہب کے بارے میں کہہ سکتا ہے. میرا یہ عقیدہ و نظریہ نہیں ہے, لیکن بطور معارضہ عرض کرتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں میں جو آگے کہنے لگا ہوں یہ میرا نہ نظریہ ہے نہ میرا یہ عقیدہ ہے, میں اس کو ایک الزامی جواب کے طور پہ میں پیش کرنے لگا ہوں تاکہ ان کے معارضہ کے ہے. ٹھیک ہے, کہ مذہب موسوی و عیسوی کا پھیلاؤ بھی سابقہ زمانوں میں اس کے حق میں ہونے کی دلیل نہیں ٹھہرے گا پھر. ٹھیک ہے جی. بالکل. اچھا, اس پہ ایک نوٹ بھی بڑا دلچسپ ہے. یہ جو شائع ہوئی جب اس کا اردو ترجمہ تو میں نے تو دیکھا ہے, اور وہ شائع ہوا ہے مکتبہ دارالعلوم کراچی سے, مولانا تقی عثمانی کے زیر انتظام اور زیر اہتمام. ٹھیک ہے جی. اس پہ نیچے نوٹ جو دیا گیا ہے مترجم کی طرف سے, مولانا کی یہ ساری تقریر الزامی جواب کے طور پر ہے جو بلا شبہ دفع اعتراض میں بہت ہی نافع ہے. متکلمین اس کو اپنی اصطلاح میں کلام علی سبیل المعارضہ کہتے ہیں. مصنف کو اپنے موضوع پر جو مضبوط گرفت حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں, قارئین خود ہی اس کا اندازہ فرما سکتے ہیں. یہاں تو بڑی تعریف و توصیف ہو رہی ہے کہ جناب دیکھیں یوں رد کر دیا, ایسے رد کیا, ویسے رد کیا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگر ہم یہ آگے جملے کاٹ کاٹ کے میں آپ کو سناتا رہوں مولانا رحمۃ اللہ کے ایرانوی کے, تو آپ اسی طرح جو ہے وہ اور ہمارے ناظرین بھی سنتے رہیں گے اور کہیں گے کہ یار مولانا رحمۃ اللہ کے ایرانوی کیا لکھ گئے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ جس اخلاقی گراوٹ کا تقاضا کرتی ہے یہ چیز, وہ یہ ہے کہ آپ
یہ نہ بتائیں کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. علمی خیانت ہوگی. علمی خیانت ہو جائے. حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اسپرٹ میں ان کا مثیل بن کے میں آیا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے خلاف بد زبانی کرتے، ان کے خلاف تلخ زبان استعمال کرتے؟ ناممکنات میں سے. بالکل صحیح بات ہے. یہ تو بالکل ایسے جیسے ایک آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے عکس کو گالیاں دینا شروع کر دے. ٹھیک ہے جی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جس کی یہاں پہ ایک پریسیڈنٹ یہ پیش بھی ہوا یہاں پہ کہ عیسیٰ علیہ السلام، حضور نے فرمایا بھی ہے کہ جہاں پہ اس طرح کی بات کوئی ذکر بھی ہوئی ہے وہ الزامی جواب کے طور پہ تھی. میں اس نبی معصوم عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہی نہیں کر رہا جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. میں اس یسوع کا ذکر کر رہا ہوں، فرضی یسوع کا، فرضی عیسیٰ کا، جس کو انجیل کی کتابوں میں کچھ کا کچھ بنا کے پیش کر دیا. بالکل. اور اصل زیادہ تر یہ جو حضور نے جیسا کہ آپ بیان جی فرما رہے ہیں، مثلا جو حوالہ جات پیش کیے جاتے ہیں وہ نور القرآن جی نمبر 2 کے حوالہ جات پیش کیے جاتے ہیں، اور اس میں بھی تو حضور نے جو پادری تھا فتح مسیح، جی اس کے اعتراضات کے جواب دیے ہیں نا. تو اور انہی اعتراضات کے جوابات میں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جی خلاف ایک پادری نے کیے، جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس طرح جس طرح وہ حضور نے اس صنف کا استعمال کیا، معارضے کی صنف کا، تو پھر ان کو اعتراض ہوتا ہے اور یہ اس کو گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے. اور حافظ دیکھیں اس میں جو دلچسپ اور دل خراش بات، دلچسپ بھی ہے دل خراش بھی ہے، کہ ہمارے مخالفین یہ نہیں دیکھ رہے کہ عیسائیوں کی طرف سے اعتراض مرزا صاحب کی ذات وغیرہ پہ نہیں تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اعتراض کرتے تھے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان اعتراضات کے جواب دیتے تھے، اس میں ہر طرح کی مناسب ٹیکنیک استعمال کرتے تھے، جس کے اندر ایک جو ہے وہ معارضے کی بھی تھی، یعنی الزامی جواب کی بھی تھی کہ دیکھو یہ اعتراض نہ کرنا ورنہ یہ اعتراض تو پھر تم پر بھی جائے گا، تمہاری کتابوں پہ جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام پہ تمہارے بقول جو تم نے بنا رکھا ہے فرضی، یہ اس پہ جائے گا. تو اس لیے جو ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا. ہمارے مخالفین جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں وہ آج ان عیسائیوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، آج ان کے کیمپ میں بیٹھے نظر آتے ہیں. یہ کیسی عجیب بات ہے، ان سے تصدیقیں چاہتے ہیں. افسوسناک بات، کیسے افسوسناک بات ہے. اور حسد دیکھیں دوبارہ دلچسپ اور دل خراش اتنی ہی کہ یہ بہت ساری چیزوں کا وہ ہے نا، یاد دہانی ہمیں کراتی ہے یہ چیز کہ ایک تو ہم اسلام کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے مخالف مسلم علماء عیسائیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے ہیں، عدالت میں جا کے ایک دوسرے کے حق میں گواہیاں دیتے ہیں مرزا کے خلاف، جبکہ مرزا صاحب جو ہے وہ اسلام کی حقانیت کے علمبردار تھے. بالکل. اور پیچھے چلتے ہیں، آج کل جو ہو رہا ہے نا، یہ خاص طور پہ یہ اعتراض جو اٹھایا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتی، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی. جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اکٹھی ہونے والی چھوٹی سی جو ایک جماعت تھی، جب وہ مکہ کے ظلم و استبداد سے تنگ، قریش مکہ کے ظلم و استبداد سے تنگ آ کے ہجرت کر گئے اکسوم حبشہ، جو کفار مکہ کا وفد گیا پیچھے، انہوں نے جا کے عیسائی بادشاہ کو جو بات کہی وہ بالکل یہی تھی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، پوچھو ان کو. بالکل. تو آپ دیکھیں کیسے زبردست پیراللز یہ لوگ خود ہی ڈرا کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ جانتا ہے یہ سوچ کے تو نہیں کرتے ہوں گے. تو ثابت کیا ہوتا یہ اللہ کروا، یہ ثابت یہ ہوتا ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والا کون ہے اور کفار مکہ کے طریقے پر اور ان کی سنت پہ چلنے والا کون ہے. یہ خود کر رہے ہیں. کچھ اس کے بارے میں نہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے نہ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت ہے. اپنی طرف سے تو یہ کیا کہتے ہیں اسٹریم کر کے یا پروگرام کر کے فتح کے شادیانے بجاتے ہیں کہ جی ہم نے یہ بات کر دی، اور بالآخر ہوتا یہ ہے کہ ثابت یہ ہوتا ہے کہ احمدی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیمپ میں ثابت ہوتے ہیں، بالکل، اور یہ کفار مکہ کے کیمپ میں ثابت ہوتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ایک جو مباحثہ یا مناظرہ تھا جی، اس کی حضور نے ایک یہ بھی تو شرط رکھی تھی کہ جو مذہبی بات کرنی ہے، کسی نے مذہبی مباحثہ کرنا ہے، ایک تو یہ کہ وہ دعویٰ اور دلیل اپنی الہامی کتاب سے لے کے آئے گا. دوسرا حضور نے یہ بھی تو فرمایا تھا نا کہ وہ ایسی بات کرے گا اگر اس نے کسی دوسرے پر اعتراض کرنا ہے
جو اعتراض اس کی اپنی مذہبی کتاب پر یا اپنے رسول پر نہ پڑتا ہو. جی تو اس لحاظ سے بھی حضور وہی ثابت کر رہے تھے کہ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں جی تو وہ جو اعتراضات ہیں وہ نعوذ باللہ جی آپ کے بائبل کے پیش کردہ یا نئے عہد نامے کے پیش کردہ مسیح پر بھی پورے اترتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر اعتراضات ہوتے ہیں. اچھا، یہ مناظرے اور مباحثے کی بات ہوئی. جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ کو شاید پبلک میں بات کرنے کا کوئی فیئر تھا، کوئی خوف تھا، تو آپ تحریری مناظرہ اور مباحثہ کرتے تھے، پبلک میں بات نہیں کرتے تھے. اس کے لیے بھی حفظ صاحب تھوڑا سا تاریخ کی راہداریوں میں ہمیں جو ہے وہ جانا پڑے گا. نیم تاریخ راہداریاں پیچھے جاتی ہیں تو پھر ظاہر ہے بڑی روشنی ہے، لیکن اس میں بھی اگر ہم پیچھے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مناظرے کا کلچر ہے اس میں ایک بڑی ٹرانسفارمیشن آئی ہے اس دور میں، جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دور سے کچھ پہلے کا دور ہے. یورپ میں جسے انلائٹنمنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جس میں سائنسی ترقیات، ٹیکنالوجی جس کو ہم کہتے ہیں نا، جب سائنس انسانیت کے لیے بہتری کے لیے سہولت کے لیے استعمال، اس میں ایک دم اس میں جو ہے وہ ترقی ہوئی، انپریسیڈنٹ انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. پریس ایجاد ہو جاتا ہے، جی جی، ٹھیک ہے جی. اور پریس کے ایجاد ہونے کے بعد بھی ہندوستان وغیرہ تو یہ بعد میں پہنچا، ٹھیک ہے جی، کافی لمبے عرصے ہو رہی ہے، اور انلائٹنمنٹ کے زمانوں میں کہ کئی جو فرنجز ہیں اس کی وہاں کہیں پہنچتا. اور جب وہاں پہنچتا ہے تو اس نے بہت ساری چیزوں کا کانسیپٹ بدل دیا. اس نے مناظرے کا کانسیپٹ بدل دیا، اسٹریٹ پریچنگ. اور یہ بھی دوبارہ آپ سب میں عرض نہیں کر رہا، جس طرح میں نے عرض کی تاریخی حقائق ہیں، جا کے جس نے دیکھنا ہے وہ دیکھ لے کہ پرنٹنگ پریس نے مناظرے کے کلچر کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا. بالکل صحیح بات. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کی ترویج و تبلیغ کے لیے ہر نئی ٹیکنالوجی کو اپلائی کیا، اپنی جماعت کو انکریج کیا کہ اس کو استعمال کریں. 100 حساب پرنٹنگ پریس کا تھا. جی، اس سے سہولت یہ ہو گئی کہ آپ نے جب ایک چیز لکھ دی تو آپ نے لکھ دی، بالکل. اب مکرنے کی گنجائش کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح بات. جن کو وہ راس آتا تھا یا آج بھی راس آتا ہے، وہ اس لیے آتا ہے کہ اس میں مکرنے کی گنجائش بہت بالکل زیادہ صحیح بات. ہے جی. وہ بقول جون ایلیا کہ کبھی خود سے مکر جانے میں کیا ہے، میں دستاویز پر لکھا ہوا نہیں. کیا بات. ہمارے دشمن جو ہے نا، ہمارے مخالفین، وہ اس کی زندہ مثال ہے. آج یہ کہہ لو، کل یہ کہہ لو، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا، میں تو یوں نہیں کہا تھا، میں تو ابن تیمیہ کا بڑا مرید ہوں بھائی. نہیں بھائی، ابن تیمیہ کو چک کے سمندر میں سٹ دو ہماری طرف سے. اور کوئی دین ایمان اپنا تو خیال کرو یار، ہمارے دین ایمان کے پیچھے تو بعد میں پڑنا، خود دیکھو کیا لگ رہے ہو. کبھی اس کو مان لی، کبھی اس کو اٹھا کے پھینک دیے، کبھی یہ کر دیے، کبھی وہ کر دیا، جہاں جو سوٹ کیا وہاں پہ وہ کر لیا. تو وہاں سے وہ چینج ہوا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ایک زبردست مناظر تھے. اور مناظر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ منہ پہ کھڑے ہو کے تو تکار کرتے رہو ایک دوسرے سے، گلی میں کھڑے ہو کے بات کر دی، بالکل ختم ہو گئی. جنگ مقدس تحریری مباحثہ ہوا ہے، مناظرہ ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک تو ڈیبیٹ تھی. آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں، قرآن کریم کی جتنی ہے، میں تو اس کا انڈیکس دیکھ کے حیران رہے، قرآن آیات والا حصہ، وہ تو ایسے جیسے پتہ نہیں آدھا قرآن وہاں پہ حضور نے کوٹ کر چھوڑا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے جی. ابھی آپ حافظ قرآن گویا کہنے کو نہیں تھے، لیکن آیت کے بعد آیت کے بعد آیت کے بعد آیت، ٹھیک ہے جی. وہ چھوڑیں عبداللہ اتھم مر جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، آپ دونوں آرگیومنٹ سائڈ بائی سائڈ لے کے بیٹھ جائیں. بالکل. مسلمانوں سے عرض کر رہا ہوں، نام نہاد جو بنے پھرتے کہتے ہیں جی کہ نعوذ باللہ ہار گئے تھے، اور پھر وہ رکھ کے ایک دفعہ بتا دیں. چیلنج ویلنج کا لفظ آپ سب اچھا نہیں لگتا، ایک دفعہ دونوں کو سائڈ بائی سائڈ رکھ کے ہمیں بتا دیں، ہینڈز آن ہارٹ، ہینڈز آن ہارٹ، کہ کون جیتا، اسلام یا عیسائیت. وہ عیسائی جن کے ساتھ آپ آج کل بڑی آپ پینگیں بڑھا رہے ہیں، اس وقت بھی تو بڑھا رہے تھے. ٹھیک ہے جی. تو دونوں کو سائڈ بائی سائڈ. حضرت مسیح علیہ السلام کا پریگمیٹک اپروچ تھی. ٹھیک ہے جی. نتیجہ خیز ہونی چاہیے بات، بالکل نتیجے کی طرف نظر ہونی چاہیے کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا. عیسائیوں نے بھی ثابت کی، شائع کی، جنگ مقدس جو ڈیبیٹ تھی ہم نے بھی شائع کی. عیسائیوں کا ورژن میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، مجھے نہیں ملا، کسی کو ملا تو ضرور میرے سے فتح یاب ہوتے تو کہیں تو پڑا ہوتا نا، پھر مجھے کہیں نہیں ملا. ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے نا. ہم نے جو شائع کیا، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے جو شائع کیا، وہ آج اب کتنا عرصہ ہو گیا جی، یہ 1883 وغیرہ سے لے کے تو آج کو یہ ہم تقریباً 150 سال بعد بھی ہر دفعہ جب سیٹ شائع ہوتا ہے اس کے اندر جو کتاب ہے وہ ہم شائع کرتے ہیں. بالکل صحیح بات. ہم کسی چیز سے مکرے نہیں،
یہ ہمارے مخالفین کی طرز ہے اور ان کی روش ہے، ہماری نہیں کبھی ہے، بدلا نہیں، کبھی بدلا نہیں. جنگ مقدس وہاں موجود ہے. آپ دونوں مباحث کو سامنے رکھ کے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، بتائیں مجھے عیسائیت کی فتح ہوئی کہ اسلام کی فتح ہوئی؟ ہم تو براہین بھی دیکھیں، ہم پہ بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھیں براہین کے زمانے تک تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مان رہے تھے، پھر بعد میں جو ہے وہ یہ غلطی کا ازالہ. بھائی دونوں سامنے پڑھی ہیں، فیصلہ کرو، پڑھ کے دیکھو. اچھا، تو جو تحریری مناظرہ، ویسے بھی آصف صاحب اگر آپ آج یہاں بیٹھ کے دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ کا نبی آیا ہے جی اس نے جو بات کرنی ہے وہ افادہ عام کے لیے کرنی ہے نا. جی اگر وہ زیادہ تر زبانی مناظرے ہوتے تو وہاں جو بات ہونی تھی وہ ختم ہو جانی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن حضور نے جیسا کہ بلکہ آغاز میں بھی ماسٹر مرلی دھر کے ساتھ جو مناظرہ ہوا، اخبارات میں مناظرے ہوتے تھے، پھر پرچے لکھے جاتے تھے، وہ آج تک محفوظ ہیں جی اور آج بھی وہ افادہ عام کا موجب ہیں. بالکل. تو اگلی بات آصف، میں اعتراضات، وہی ڈیولز ایڈوکیٹ، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف آپ نے اصولی جواب تو دے دیا، لیکن کہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش جو برساتی کیڑے مکوڑے ہیں ان کی طرح ہوئی. ہاں صاحب، اس میں ہم دوبارہ اس چیز کی طرف واپس جائیں گے کہ عیسائی منادوں کا، عیسائی مشنریز کا ہتھ کنڈا کیا تھا. وہ کہتے تھے ہمارے نبی کی یہ فضیلت، یہ فضیلت، یہ فضیلت، یہ فضیلت، یہ فضیلت، ان گنت فضیلتیں تمہارا قرآن کہتا ہے. ٹھیک ہے جی، کلمت اللہ تو قرآن کہہ رہا ہے، روح اللہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، بن باپ کی پیدائش ہے، ایسے ہے ویسے، یہ سب تمہارا قرآن تصدیق کر رہا ہے. تمہارے نبی کا تو نام گنتی کے پتہ نہیں 2 کہ 3 دفعہ آیا، تمہارے نبی کی ماں کا تو 1 دفعہ ذکر نہیں آیا، ہمارے نبی کی ماں سے تو قرآن کا بھرا پڑا ہے. تو لہٰذا یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایک کارنامہ اور ایک جو کمال ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہے جی، بڑا کام. تو حفص صاحب اس میں بہت ظاہر ہے، ایک لمبی فہرست ہے. ویسے عام طور پہ اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ کیا یہ کہ حکم و عدل تھے. ٹھیک ہے جی، چیزوں میں آپ نے تفریق کر کے بتایا، یہ بات درست ہے، یہ بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک لیکن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے معجزے کی حقیقت بیان فرمائی، کیونکہ معجزے کو کہ غلط تصور کو اسلام کو پن ڈاؤن کرنے کے لیے اور اسلام کو پسپا کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. وہ جو جنوں پریوں والا تصور ہوتا ہے، جنوں پریوں والا تصور دیکھو جی، قرآن میں ابراہیم اور قرآن تصدیق کر رہا ہے، ابراہیم کا آگ میں ڈالے جانا، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ میں تبدیل ہو جانا، پانی میں سے گزر جانا، عیسیٰ علیہ السلام کے یہ بہت سارے معجزات جو ہیں وہ یہ. ٹھیک ہے جی. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو کہہ دو کہ میں تو بھائی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. تو اب یہ پورے کا پورا جو بار اسلام کے اوپر کئی 100 سال سے 14 صدیوں سے پڑا ہوا تھا، یہ اتارنے والا ایک آدمی آیا. کیونکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں سب عرض کرنے کی، تو دیکھیں معجزہ اس وقت تک معجزہ نہیں ہے جب تک اس کا مشاہدہ نہ کیا جائے. درست بات ہے. وہ تو وٹنس کرنے کے لیے ہوتا ہے. ہاں بالکل. کوئی دیکھے آپ قوم کے سامنے پرفارم کریں گے تو اگلے مانیں گے. وہ معجزات جن کی ہم بات یہ کر رہے ہیں ابھی، یہ ہوئے تھے لوگوں کے سامنے تو انہوں نے مانا تھا، اور یا جنہوں نے مانا ہوا تھا ان کے ایمان میں ازدیاد کا باعث ہوئے تھے، ورنہ مانا تو نہیں تھا. موسیٰ کے سامنے، فرعون کے سامنے جو ہے وہ موسیٰ کا عصا اگر سانپ بن ہی گیا تھا، فرعون تو ایمان نہیں لے کے آیا، نہ باقی اس کے ماننے والے لے کے آئے. بالکل، اگر سے جادوگر ایمان لے. ٹھیک ہے جی. عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے سامنے لکھا ہے، ایک مردہ بھی اگر زندہ کر کے بٹھایا ہوتا وہی کافی تھا. بالکل. لوگ حوالے دیتے کہ بھی پرسوں مردہ زندہ کر دیا، وہ ایک بہت کافی تھا. نام لیتے، محفوظ کرتے، فلاں بن فلاں ہوتا، کوئی نام نہیں ملتا تاریخ میں، کوئی نام ایسا نہیں ملتا. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے وہ جو سیٹ کیا ہے معجزے کا تصور درست کر کے پیش کیا. کیونکہ جب تک آپ جو تمام معجزات آئے ہیں، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ظاہر نہیں ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پہ سوال اٹھتا ہے. بالکل. آپ کی افضلیت پہ سوال اٹھتا ہے. بالکل. آپ کے سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور اولا نبی ہونے پہ سوال اٹھتا ہے. کیونکہ ان کو تو وہ خارق عادت سپر نیچرل قسم کے معجزات دیے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیے گئے. کہا گیا آسمان پہ چڑھ جا تو کہا جی میں تو نہیں چڑھ سکتا. بالکل. قرآن سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ دیا گیا، جو کہ اپنی ذات میں ایک بڑا سپر نیچرل معجزہ ہے، لیکن اس طرز کا نہیں جس کو دنیا سورسری کہتی ہے. بالکل. اور حضرت مسیح علیہ السلام اسی چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. بالکل. افسوسناک تھا نا کہ اسی قرآن کو ہاں جی حضرت مسیح السلام کے زمانے میں مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور مسلمان اس کے آگے گھٹنے ٹیکے بیٹھے ہیں، اس حملے کے سامنے پسپا پڑے ہوئے ہیں. تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے معجزات کے جو سوئی ہے وہ سیٹ کی ہے کہ یہ کہاں پہ ہونی چاہیے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہ اس سے میرے نبی کی تنقیس نہیں کر سکتے. درست. یہ سب معجزے میرے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوئے. میرا نبی آگ میں ابراہیم کی طرح ڈالا گیا. میرے نبی نے بہت سے عصاؤں کے بہت سے سانپ بنا کے دکھائے, اور میرے نبی نے بہت سی چڑیاں بنا کے اڑائیں, اور میرے نبی نے بہت سے مردے زندہ کیے, اور میرا نبی ہر لحاظ سے افضل اور اعلیٰ اور اولا ہے تم سب سے, تمہارے تمام نبیوں سے. بالکل. اس میں اب وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو پیدائش کس طرح سے ہوئی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ جو فرما رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے. بن باپ کے جو بن باپ کے پیدا ہو جانا کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے. یعنی صرف میں ریٹریٹ کرتا ہوں کہ مسیحی یہ مسلمانوں کو یہ ایک دلیل دیتے تھے, یہ کہتے تھے کہ آپ کا نبی کیسے پیدا ہوا, عبداللہ اور آمنہ سے, اور نعوذ باللہ اس قطرے سے جس کو آپ ناپاک قرار دیتے ہیں, اور ہمارا مسیح کیسے پیدا ہوا, بن باپ کے. جی. تو اس کے جواب میں پھر یہ بات حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمائی. بالکل ایسا ہی ہے. اور جس طرح بھی آپ نے بتایا اور بڑے اچھے طریقے سے بتا دیا کہ یہ کہیں عیسیٰ علیہ السلام کی تنقیس نہیں ہے. یہ مسلمانوں کو بھی سمجھانے کے لیے, مسیحیوں کو بھی سمجھانے کے لیے, عیسائیوں کو بھی سمجھانے کے لیے کہ دیکھو جو ان کی فضیلتیں ہیں وہ ان کو ضرور دو, لیکن اس چیز سے کوئی فضیلت ایسی ثابت نہیں ہوتی کہ جس سے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر نعوذ باللہ یا تنقیس جو ہے وہ لازم آتی ہے. اسد دوبارہ میں پوچھوں, ہاں یا نا میں جواب دیں, کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیٹیگوریکلی یہ فرمایا ہے جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش برساتی کیڑوں کی طرح ہوئی؟ بالکل بھی نہیں, ہرگز بھی نہیں فرمایا. نہیں فرمایا. وہ ایک بلکہ مثال دے رہے ہیں, ہاں, کہ ایسی پیدائش, ایسی پیدائش بن باپ کے پیدائش تو ان کی بھی ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک علمی خیانت ہوئی نا. ایبسلیوٹلی, بالکل, کہ یہ ایک امپریشن دینا جی کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا, حالانکہ بات کچھ اور ہے. دیکھیں زندگی وجود میں کیسے آتی ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام واز ویری اہیڈ آف ہز ٹائمز, یہ ہم یاد رکھنا پڑے. بالکل. براہین میں بھی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ they were ahead of their time. جی. حضور سوشل لنگوسٹکس میں بات کر رہے ہیں, ہاں جی. حضور سائیکالوجی میں بات کر رہے ہیں, یہ اصطلاحیں بہت بعد میں آئیں. بالکل. حضور ایپسٹیمالوجی میں بات کر رہے ہیں, حضور ماڈرن فلسفی میں بات کر رہے ہیں, اسلام کے رنگ میں رنگین کر کے بالکل اس کانٹیکسٹ میں بیان کر رہے ہیں. وہاں حضور فرما رہے ہیں کہ ایک انسانی جسم کو ایک شیشے کے ڈبے میں بھی رکھ دو وفات سے پہلے, جب اس کی روح پرواز کرنے والی ہو, اس کی روح پرواز کر جائے گی, تمہیں نظر کچھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح شیشے کے ہی ایک بند ڈبے کے اندر آپ جو ہے وہ ڈبل روٹی کا یا روٹی کا ایک ٹکڑا رکھ دیں, اس میں پھپھوندی کہاں سے اگائے گی آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اس کے اندر آپ کو کچھ جاتا نظر آیا نہ آتا نظر آیا, لیکن وہاں پہ زندگی وجود میں آ جائے گی. بالکل. اس سائنٹیفک انالوجی کو لے کے حضور زندگی میں آنے کی بات کر رہے ہیں کہ زندگی تو کئی طریقوں سے پھر وجود میں آ جایا کرتی ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرتیں لامحدود ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہاں پہ وہ حضور زندگی کے وجود میں آنے کی کئی قسمیں بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان قسموں میں سے کسی ایک کو پک کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے نبی کو جو ہے وہ تمہارے نبی سے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ سے افضل کرتی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا, براہین احمدیہ کی بات ہوئی, چلیں اس طرف لے چلتے ہیں. ایسے ہی کرتے ہیں نا مخالفین, وہ جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا چھٹا مارنا, کبھی ادھر سے بات ادھر, ادھر سے ادھر, تاکہ وہ اگلے کو, جیسے شاید بات بھی ہو رہی تھی آپ سے کہ نوجوان کو جو اس طرح جس نے مطالعہ نہیں کیا ہوتا ان کا مقصد ہوتا ہے کنفیوز کرنا. ایسا ہی ہے, ایک کنفیوژن پیدا کرنا, اور اس کے بعد باقی پھر جس کی جو قسمت. بالکل. اچھا, اسی طرح میں آپ سے چلتا ہوں. براہین احمدیہ کی بات ہوئی, وہی پرانا اعتراض کہ جی 50 جلدیں لکھنے کا وعدہ تھا, جی ہزاروں روپیہ لے لیا, 5 جلدیں بھی پوری بمشکل لکھی اور کہہ دیا کہ جی 50 اور 5 میں تو 1 صفر کا ہی فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں صاحب, اس کا میں کوشش کروں گا بڑے مختصر سے جواب دوں, کیونکہ دیکھیں میں عالم دین تو ہونے میں تو کامن سینس جو جس طرح میں سمجھتا ہوں میں اس طرح سے عرض کر دوں گا. مجھے اس کی ہم ایک سمجھنے کے لیے آپس میں ہم اس کی ایک اور ناظرین کے لیے ایک سے جی واٹر سٹونز ہے یا فوائلز ہے, کوئی کتابوں کی دکان ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کتاب 2 پارٹس میں آئی ہے, آپ پری بک کروا سکتے ہیں. اور ایک کتاب آپ دیکھیں کتنا رجحان ہے آج کل, پری بکڈ ہوتی ہے. چلیے آئی فون کی مثال, آئی فون کی مثال لے لیں. ٹھیک ہے جی, آیا پری بک ہو گیا, جب آپ نے پیسے پے کر دیے, جب آ گیا تو آپ نے جا کے وصول کر لیا. اگر نہیں آ پاتا فار واٹ ایور ریزن, کینسل ہوتے ہیں, کانسرٹس کینسل ہو جاتے ہیں, بہت سارے ایونٹس کینسل ہوتے ہیں, آپ نے ٹکٹیں لی ہوتی ہیں, کرکٹ میچ کینسل ہو جاتے ہیں, وہ بالکل وہ آپ کو کہتے ہیں جی آپ پروف آف پرچیز لے آئیں اور اپنے پیسے واپس لے لیں. ایسا ہی ہے جی.
زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں تو بھائی گلاسگو سے آیا ہوا تھا، تو میں سکر ٹکٹ کے پیسے تھوڑی ہیں میرے، تو وہ ایڈنبرا سے یہاں تک کا جو ٹکٹ لگا اس کا وہ کہتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو جناب ریکمپنس کر دیتے ہیں، بالکل، اگر بہت ہی اچھے ہوں، اگر آپ پروف کرتے. ٹھیک ہے جی. پہلی بات، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جی کتاب کے لیے ڈونیٹ کریں، اس کی بڑی اشد ضرورت ہے اس وقت. لوگوں نے جو ہے وہ عطیہ کیے پیسے، ٹھیک ہے جی. عطیہ کرنے کے بعد ہوا یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے دیانتداری چیک کریں آپ، چوتھی والیوم ختم یہ لکھ کے کیا کہ میں نے کہا تو یہ تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ منشائے ایزدی اب مجھے کسی اور طرف کو کام کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے. میں تحریر کا کام کروں گا لیکن یہ سلسلہ جاری نہیں رکھ سکوں گا. 50 کا وعدہ تھا نا، کیا حرج تھا کہ اس کے بعد آنے والی فتح اسلام، ازالہ اوہام، آئینہ کمالات اسلام، جلد نمبر 6 7 رکھ دیتے، آپ اس پہ کہتے جی یہ نمبر 5 یا نمبر 6، بہت ساری کتب کے نام دو ہیں حضور کے، یہ یعنی یہ، ٹھیک ہے. آپ کہتے جی براہیم نعم دیا حصہ یہ یعنی، اور آگے کو دوسرے کتاب کا نام آپ کے لیے بڑا. آپ کہتے جی 50 کا وعدہ کیا تھا، 80 اٹھا لے جاؤ بھائی، 83 لے لو. بالکل نہیں کیا نا. لیکن وہ اب جس وجہ سے آگے بات نہیں چلی، کسی بھی وجہ سے، انہوں نے حضور نے فرمایا کہ مجھے پروف آف پرچیز دکھا دو کہ تم نے یہ پیسے بھیجے تھے. اگر وہ زندہ نہیں ہے اور اس کے وہ رساں ہیں تو وہ یہ کسی طرح سے ثابت کر دیں. اگر پروف آف پرچیز نہیں ہے تو اپنے علاقے کے معتبر دیندار لوگوں سے جو متقی ہوں، ان کی نیک شہرت ہو، ان سے یہ مجھے لکھوا دو، لکھ دیں وہ. ہاں جی، 3 بندے کے 4 بندے لکھ دیں اس بات کو کہ جی ہم اس چیز سے گواہ کہ خریدی گئی تھی، تو میں تمہارے پاس پیسہ پہنچا دوں گا، یا تمہارے قریبی کسی شہر میں اپنا کوئی نمائندہ مقرر کر دوں گا. تم اس سے اگر لینے کے لیے جاؤ گے تو میں تمہارا سفر خرچ بھی تمہیں دے دوں گا. اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کیا ہے اس میں؟ تو مطلب کیا، اچھا اس کا مطلب یہ تو ہے نا کتاب نہیں چھپی جی. ایک اعتراض میں چلے آپ جی، کیا اس کا مقصد یہ لیا جا سکتا ہے کہ کتاب کا مقصد پورا نہیں ہوا تھا؟ ہاں، کتاب کا مقصد تو دیکھیں سر، وہ مجھے ایک بڑے ذہین آدمی کی بڑی پیاری بات لگتی ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک اچھا وکیل وہ نہیں ہے جسے یہ پتا ہو کہ بات کہاں سے شروع کرنی ہے، ناٹ ون ہو نوز ویئر ٹو اسٹارٹ بٹ ون ہو نوز ویئر ٹو اسٹاپ. عدالتوں کے مناظر میں آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا، میری مراد یہ نہیں کہ اب کئی دفعہ عدالتوں میں گئے ہیں، ٹی وی میں، فلموں میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ مطلب وکیل ایک سوال پوچھتا ہے اٹھ کے، اس کے پاس 10 ہوتے ہیں. وہ اٹھ کے کہتا ہے اچھا تم مجھے یہ بتا دو کہ تم فلاں ٹائم پہ فلاں تاریخ کو تم کہاں تھے، تمہیں یاد ہے؟ وہ کہتا ہے جی مجھے نہیں یاد. وہ کہتا ہے دیٹس اٹ مائی لارڈ، اور میرے پاس کوئی سوال نہیں، لسٹ پڑی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے یہ بھگتا لو، پھر میں آگے چلوں گا. ایبسلیٹلی اس بات. تو جو اس میں باتیں آئیں وہ بے مثال تھیں. اس میں کوئی کسی قسم کا نہ مبالغہ، میں اپنی احمدیت نکال کے کہیں سائڈ پہ رکھ کے عرض کر رہا ہوں کہ وہ اپنے زمانے کے حساب سے یونیک کتاب تھی. کسی نے مندرجات کا کبھی ذکر نہیں کیا، یہ 50 تھی، 5 تھیں، اتنے تھے، پیسے لیے، یہ کیے وہ کیے. ٹھیک ہے، اندر اس کے مندرجات جو ہیں، ضرورت زمانے کی کیا تھی. حضور نے فرمایا مجھے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کیوں لکھ رہے ہیں جبکہ اتنی ساری کتابیں جو ہے وہ اسلامی لٹریچر بنا پڑے، ایک اور کتاب کا اضافہ آپ کس لیے کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا دیکھو جو آج فاسد عقائد پیدا ہو گئے ہیں وہ آج سے پہلے نہیں تھے. درست بات. دہریت کا چیلنج نہ غزالی کو اس طرح سے درپیش تھا، بالکل، نہ ابن تیمیہ کو اس طرح سے درپیش تھا، نہ الجوینی کو اس طرح سے درپیش تھا، نہ بیہقی کو اس طرح سے درپیش تھا، نہ اس کو درپیش تھا، نہ اس کو درپیش تھا. وہ درپیش اس زمانے میں تھا. اور اس زمانے میں اپینین اتنی بٹ گئی ہوئی تھی. آج بھی دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں، آپ کو بہت لوگ ملیں گے کہیں گے جی میں غامدی صاحب کا بڑا معتقد ہوں، میں فلاں کا بڑا معتقد ہوں، میں فلاں کا بڑا معتقد ہوں. معتقد کس چیز کے ہیں؟ ان کی رائے کے. اور رائے آپ آج مان لیں کل چھوڑ دیں. قرآن تو وہی ہے نا، حدیث بھی موجود ہے، موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ رائے ہے نا، وہ رائے ہے، پریزنٹیشن کا انداز ہے. ایگزیکٹلی براہیم احمدیہ جو چیز لے کے آئی ہے وہ الہام کا دروازہ کھول کے آئی ہے. بالکل، جس میں خدا تعالیٰ نے اب اس چیز پہ رہنمائی دوبارہ کرنی تھی کہ قرآن کریم کی فلاں آیت کو یوں سمجھا جائے. نیا قرآن نہیں آنا تھا، کوئی نئی آیت نازل نہیں ہونی تھی، کوئی نئی حدیث نہیں بننی تھی، اور احادیث کو بھی پرکھا جائے. ورنہ کیا کچھ نہیں لکھا حدیث کی کتابوں کے اندر جو حدیث کے نام پہ شامل کر دیا گیا. ایبسلیٹلی. سو یہ اسلام کے احیاء نو کا وقت تھا. رائے اور اصل حقیقت ان دونوں کے علیحدہ کیے جانے کا وقت تھا. سو حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ کتاب الہام کا دروازہ کھولنے کے لیے آئی، اینڈ دیٹس اٹ مائی لارڈ.
اصب غالباً ایک دفعہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ جو مستشرقین ہیں انہوں نے جو بھی اعتراضات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی بابرکات پہ کیا سوائے اس کے کہ تھرڈ کلاس بندہ ہو، جی مسلمانوں کو یہ کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے، جبکہ ان میں سے اگرچہ وہ نتیجہ اس سے غلط اخذ کرتے ہیں، بالکل ایسا لیکن وہ کسی نہ کسی روایت کو انہوں نے اپنے سامنے رکھا ہوتا ہے اور اس کو بنیاد بنا کے وہ اعتراض کرتے ہیں، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کوئی بھی اعتراض ہو۔ بالکل ایسا ہی، اگرچہ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ روایات غلط ہیں، کمزور ہیں، وہ بعض لوگوں نے صرف اس لیے کہ اسرائیلیات میں شامل ہیں یا ان لوگوں نے اکٹھی کر دی، یہ کہ جو پڑھنے والا وہ خود فیصلہ کر لے گا کہ یہ درست ہے یا نہیں درست، لیکن یہ بھی ایک بات ہے کہ اس چیز کو درست کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے کیٹیگوریکلی، جس سے آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں صرف دعویٰ نہیں ہے، حقیقت میں خاتم الانبیاء ہیں اور قرآن خاتم الکتب ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ثابت فرمایا کہ جس زبان کو ان دونوں نے استعمال کیا قرآن کریم نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاتم اللغات بھی ہے، بالکل ایسا ہی، افضل اللغات بھی ہے، الالسنہ بھی ہے، بالکل ایسا ہی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے اعتراضات پہ ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے براہین احمدیہ کا بڑا ہی مختصر لیکن بہت جامع اس پہ تبصرہ کیا۔ آج کل بعض لوگ اٹھ کے کہتے ہیں جی کہ براہین احمدیہ میں کوئی نئی بات تھی نہیں، کوئی ادھر سے پکڑی، کوئی ادھر سے پکڑی، کوئی اس کے خیالات تھے، کوئی اس کے خیالات تھے، اس کو کیسے آپ دیکھیں گے؟ دیکھیں یہ تو ثابت کرنا پڑے گا نا، یہ اس کا خیال تھا، یہ اس کا خیال تھا، بات تو کر دی، کوئی کنٹروورسیز کوئی ہوگی، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی کنٹروورسی اگر چلتی بھی ہے، مولوی چراغ علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی انہوں کے کچھ حصے تھے جو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیے ہوئے تھے، کیونکہ وہ اس زمانے میں موجود تھے، وہ اٹھ کے دعوت نہ کرنے کے لیے نہیں آئے کہ یہ میرے پیسیجز ہیں اور یہ کہاں تم نے جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس میں بددیانتی کی اپنی کتاب میں، وہاں کچھ نہیں ہے۔ بالکل جیسے سب سے بڑا اعتراض یہ 5 اور 50 اور پیسے لے لیے، کھا لیے، یہ کر لیا، وہ کر لیا، ان کی طرف سے تو پتہ نہیں آیا کہ نہیں آیا جن سے لیے تھے، یہ عبدالحکیم پٹیالوی جس نے ایک آنا خرچ نہیں کیا ہوا تھا، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، اور آج تو بہت سے دیوانے آپ کو ناچتے نظر آتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے جی، بیگانے دیوانے ہیں جی۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ مطلب اسی طرح سے کوئی دعوے دار یا تو ہو جو آ کے کہے جی میری کتاب ہے، میں نے لکھی تھی، میں نے تصنیف کی تھی، تو آپ بتائیں۔ وہ مباحث موجود تھے، مثال کے طور پہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ میں، جہاں میں نے کہا نا کہ سوشل لنگوسٹکس کے ریل میں حضرت صاحب تشریف لے جاتے ہیں، بالکل حضور نے انسانی بولی کو، زبان کو پیش کیا ہے بطور خدا کی ہستی کے ثبوت کے، بالکل، کہ یہ انسان ایکوائر نہیں کر سکتا، کسبی نہیں ہے، یہ کہیں نہ کہیں خدا نے الہام کر کے اس پہ انسٹال کی ہے اس کے دل و دماغ پہ، اور یوں انسان اس کے قابل ہوا، ٹھیک ہے جی۔ یہ مباحث پہلے سے بھی موجود تھے، ہاں جی، بالکل صحیح بات، کہ اب بھی چل رہے ہیں، لیکن خدا کی ہستی کے ثبوت کے طور پہ اس پہ نہیں آتا، اس کو پیش نہیں کر رہا تھا۔ اس کی دوسری توجیہات پیش کرتے ہیں کہ انسان جب اپ رائٹ ہوا تو دماغ کی یہ شیپ بن گئی، تو زبان کی یہ شیپ بن گئی، تو ارتقاء ہوئی اور یوں ہوا اور وہ ہوا، پہلے واولز تھے یا پہلے کانسوننٹ تھے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا بالکل کہ خدا نے الرحمن علم القرآن، بالکل، کہ یہ انسان کے جو ہے وہ خلق الانسان علمہ البیان، بالکل ایگزیکٹلی۔ تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے جو ہے زبان کو، بولی کو اس کے طور پہ پیش کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ پہلے سے مباحث چل رہے تھے۔ مذہب کے اوپر آپ سب سے بڑا اعتراض ہے ہی ہے کہ یہ فائنالٹی کی بات کرتا ہے، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ سائنس کی ترقی جو ہے وہ اس چیز کے اندر ہے کہ یہ فالسیفائبلٹی کی بات کرتی ہے۔ اسلام کہتا ہے، مذہب کہتا ہے کہ یہ بس ایک بات حرف آخر نازل ہو گیا، سائنس کہتی ہے کہ جہاں تک ترقی ہوتی ہے ایک چیز غلط بھی ثابت ہوتی ہے تو کرو اور آگے بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے سے اور آگے آپ کی جاری جو قدرت ثانیہ، جسے عام زبان میں ہم خلافت احمدیہ کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے بات یہ ہے کہ فائنالٹی اس طرز پہ ہے کہ وہ آنے والے وقت کے ساتھ ہر چیز کو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹلی یہی کیا کہ جو مضامین پہلے سے دنیائے اسلام کے اندر علمی موضوعات جو زیر بحث آ رہے تھے، آپ نے ان موضوعات کو لے کے، چونکہ وہ محض علمی تھے، آپ نے اس پہ بطور حکم و عدل فیصلہ فرمایا۔ سر سید نے اس سے پہلے کہہ دیا ہوا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں سے آ گئے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، تو سر سید کہہ رہے تھے، سر سید کہہ رہے تھے، لیکن رائے تھی، بالکل اس کا ثبوت انہوں نے، اس کا یہ کوئی نہیں تھا یہ کہنے والا کہ مجھے خدا نے یہ خبر دی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
وفات پا چکے ہیں. غالباً اسی بات کو بنیاد بناتے ہوئے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ جناب سر سید کے جو نیچرسٹک آئیڈیاز تھے جی ان سے متاثر تھے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام. اب سب ابھی آپ نے براہین احمدیہ کے بارے میں جو بات کی، میرے ذہن میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو محمد حسین بٹالوی تھے انہوں نے ایک ریویو لکھا براہین احمدیہ کے اوپر، اور ٹھیک ٹھاک تعریفی اور کئی اس کے والیوم سے ریویو کے، تو بعد میں وہ مخالف بھی ہو گئے. تو مخالف ہونے کے بعد ہی چلیں وہ کوئی تنقید کر دیتے، تو کیا ایسی بھی کوئی بات ہوئی؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج 150 سال کے بعد 125 سال کے بعد لوگ اٹھ کے اعتراض کر دیتے ہیں جو نہ اس زمانے میں تھے، جو نہ اس چیز کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں، نہ ان کا فہم ہے، نہ ان کا انداز ہے، نہ ان کو چیلنجز درپیش ہیں جو اس زمانے میں درپیش تھے. تو اس زمانے کا جو عالم ہے جو بعد میں مخالف بھی ہو گیا، اس کا ریویو کوئی تو معنی رکھتا ہوگا. آف کورس، بالکل. اور کم از کم ان لوگوں کے لیے تو ضرور معنی رکھے جو اس کے ہم مسلک اور ہم مذہب ہیں. یہ تو وہی سوال ہے نا کہ جب وہ بات آئے گی وہ کہیں گے ہم تو ہم اس کو نہیں مانتے، اور کئی دفعہ یہ لوگ کہہ چکے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. چلیں آگے چلتے ہیں سب. پھر وہی بات، وہ جو کیڑے مکوڑوں والی، جس طرح برساتی کیڑوں کی بات ہوئی تھی. دو باتیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد مسیح ناصری، ان کے بارے میں یہ بھی کہیں لکھا ہے کہ آپ کے میل آرگنز نہیں تھے. ایسا بھی بالکل کہیں نہیں لکھا. قوت مردمی کی بات کا ذکر ضرور ہے کہ ہمیں معلوم نہیں اس طرز پہ، لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ کے میل اعضاء نہیں تھے. یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل سراسر جھوٹا اور غلط الزام ہے. اگر اس کو کوئی چیلنج کرنا چاہتا تو وہ لا کے دکھائے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ کے نعوذ باللہ کے مردانہ اعضاء نہیں تھے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور کیا یہ بھی کہیں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام ٹرانسجینڈر تھیں؟ بالکل بھی یہ نہیں لکھا، ہرگز بھی. ٹرانسجینڈر کا تو لفظ خیر بالکل ہی کہیں نہیں کوئی استعمال. البتہ دوبارہ معجزے کو سمجھتے ہوئے، ٹھیک ہے جی، وہ دوبارہ دیکھیں مریم کی جہاں تک بات ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ ایک آدمی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے عکس کو گالیاں نہیں دے سکتا. ہم جب وہ کہہ رہے ہیں میں مسیل ہوں اس کا، تو ان کو جتنا برا کہیں گے وہ اپنا آپ کے اوپر پڑے گا، اور مسیل ہونے کی وجہ سے تو اور کم تر ہو کے پڑے گا اور گھٹیا تر ہو کے پڑے گا کوئی ایسی بات اگر کی ہو. بالکل. اسی طرح حضرت مریم کے حوالے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک ایسا خوبصورت تصوف کا نقطہ بیان فرما دیا ہوا ہے جس کا یہ خود ہی یہ لوگ استہزاء کرتے ہیں، جس میں آپ نے فرمایا کہ خدا نے پہلے مجھے مریم میں تبدیل کیا اور پھر مجھ سے اس عیسیٰ نے جنم لیا، جو عیسیٰ ابن مریم جس نے آنا تھا. اب یہاں پہ تو دونوں کی مثیل بن گئے نا، ٹھیک ہے. اگرچہ اس کے اوپر بڑا استہزاء کرتے ہیں بغیر یہ جانے کہ قرآن کریم مومنوں کو حضرت مریم سے یا آسیہ سے جو ہے وہ تمثیل بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو حضرت مریم کی تو یہ کہیں ایسی بالکل بھی کوئی بات نہیں کہ جس علیہ السلام نے یہ لکھا ہو. معجزے کو سمجھنے کے لیے کہ جو بن باپ کی پیدائش ہے وہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے، وہ یوں بھی ہوتا، اور اس سے اس کی افضلیت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ یوں بھی ہوتا ہے، یوں بھی ہوتا ہے. بعض اور کیسز بھی موجود ہیں جن میں بن باپ کے ولادت بچوں کی ہوئی ہے، وہ شاید یوں ہوئی ہو. حضرت مسیح علیہ السلام تو احسان کر رہے ہیں ان کے اوپر کہ پھر ان سب کو تمہیں خدا کا بیٹا ماننا پڑے گا. صحیح بات. یہ تو عیسائیوں پہ بھی احسان کر گئے، مسلمانوں پہ بھی احسان کر گئے کہ اس میں افضلیت تلاش کرو گے تو پھر تو پتہ نہیں اور کتنے جتنے پہلے گزر چکے، جتنے اور کبھی اس قسم کے کوئی آئیں گے کیسز، تو اس کو جو ہے وہ تمہیں نبی اللہ کا بیٹا ماننا پڑے گا اور آدم کا ہم منصب ماننا پڑے گا. بالکل. تو یہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کا اگر آپ دیکھیں عیسائیت اس کے ماننے والوں پہ بھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقدس کو اور آپ کے مقام اور منصب کو جو ہے وہ اس طرح سے سمجھایا، اور مسلمانوں کو بھی. بالکل. تو قرآن کریم نے جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کو ثابت کیا، جی، حضرت مسیح السلام نے فرمایا نا کہ اگر قرآن نہ ہوتا تو کوئی حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کو ثابت نہ کر سکتا، کیونکہ مسیحی تو ثابت کر نہیں سکے. جی. اور نہ ہی جیسا کہ حضرت مسیح السلام نے بھی بارہا لکھا ہوا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے بھی کسی کو کہا کہ بھئی یہ جو میرا بچہ ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا تھا. کہیں نہیں ملتا کہ آپ نے خود یہودیوں کو یہ بات کہی ہو. تو جس طرح قرآن کریم نے حضرت مریم کی جو شخصیت ہے اس پہ داغ کو دھویا، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھایا اور مسلمانوں کو بھی اور مسیحیوں کو بھی ایک پریشانی سے، جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں، بچایا. صاحب ہم ابھی حضرت مریم کے اس پہ ہیں تو میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں
کہ ابھی کچھ سال پہلے جو ہے وہ خلیفۃ المسیح خامس نے آئرلینڈ میں گولبے میں جس مسجد کا افتتاح فرمایا اس کا نام جو ہے وہ میری ماسک یا مسجد مریم رکھا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ہم یہ جو قرآن کریم نے جو عزت اور منصب حضرت مریم کو دیا ہے ہم اس کے اظہار کے طور پہ اس مسجد کا نام حضرت مریم کے نام پہ رکھ رہے ہیں۔ اصل ایک اور چیز بھی تو ہے نا کہ ہمارے مسلمانوں میں بعض فرقے ہیں جو ایک دوسرے کے بزرگان کو اچھے نام سے یاد نہیں کرتے۔ اب وہ جو اس فرقے کے پیروکار ہیں ان کے بارے میں کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سب کے سامنے یہ بات کرتے ہیں، کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نجی محفلوں میں یہ بات کرتے ہیں، پبلک میں بات نہیں کرتے، نعوذ باللہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ بھی تو دیکھنے کی بات ہے کہ جماعت احمدیہ جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ماننے والی ہے، اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں وہ خیالات رکھتے، وہ تعلیمات رکھتے، تو چلیں پبلک میں نہ صحیح نجی محفل میں ہی صحیح احمدی ان کی عزت نہ کرتے، جبکہ ایسا کہیں بھی کسی طرح ثابت نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کوئی احمدی بچہ ایسا نہیں ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا سچا نبی اور روح اللہ اس طرح تسلیم نہ کرتا ہو جس طرح قرآن نے فرمایا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ایسا دیکھیں گروئنگ اپ احمدی ہاؤس ہولڈ کے اندر، احمدی گھرانے کے اندر، آپ بھی میں بھی سب احباب جو احمدی احباب ہیں، ہمارے گھر میں کہیں پہ جو ہے وہ ہماری ایکسیس سے دور کرتے تھے ہمارے والدین کے روحانی خزائن نہ پڑھنا۔ ہمارے بڑے ان کے تو درس دیے جاتے تھے، یہ تو ہمیں پڑھائے جاتے تھے، یہ تو ہمیں سبقن پڑھائی گئی ہیں، مسجدوں میں درس ہوتے تھے، مسجدوں میں درس ہوتے تھے۔ اور اگر آپ نے بغیر کسی کامنٹری کے، بغیر کسی درس کی اس میں دیکھنا ہے، آپ کتاب شیلف میں پڑی ہوئی ہے، آپ کھول کے پڑھ لیں، آن لائن موجود ہے، آن لائن موجود ہے، آپ اس کو کھول کے دیکھ لیں۔ تو جو کسی احمدی کے دل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی ایسے منفی جذبات پیدا نہیں ہوئے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت مسیح علیہ السلام نعوذ باللہ بیان کیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جب پڑھا ہے تو انہوں نے پورے سیاق اور پورے سباق میں اس کو دیکھا ہے، ادھر ادھر سے اٹھا کے نیت کی بات ہوتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی، قرآن کریم کے اوپر اعتراض کرنے والے کون سا اعتراض نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں جی متضاد باتیں بیان کرتا ہے قرآن جو ہے وہ جیو سینٹرک تصورات کہیں دیتا ہے، کہیں ہیلو سینٹرک دیتا ہے، کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات کی اب تو مار دیکھیں کہ کیسی ان اعتراضات جو قرآن پہ ہوئے، جو حضرت وسلم پہ ہوئے، آج بھی ہو رہے ہیں، ان کا جواب دینے کے لیے جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام حقائق کو بیان فرماتے ہیں تو کتنے دکھ کی بات ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ آپ کو دوسرے کیمپ میں، سارے مسلمان بیچارے، عام مسلمان نہیں، عام مسلمان تو بیچارہ دیکھیں اس کو جو آپ بتائیں گے اس کے پیچھے وہ چلتے رہیں گے، لیکن جو ان کے ائمہ ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، جن کا اصل روزی روٹی لگی ہوئی ہے ان چیزوں کے ساتھ، یہ سٹریمز اور یہاں وہاں بیٹھ کے چیخنے چلانے پہ اور جھوٹ بولنے پہ، وہ عیسائیوں کے کیمپ میں نظر آتے ہیں آپ کو۔ اچھا، ایک اور بڑی دلچسپ بات، ایک نوجوان نے ایک ویڈیو شیئر کی یہ کہہ کے کہ یہ پڑھ کے مجھے غصہ بھی بڑا چڑھا، افسوس بھی بہت ہوا، تو میں نے اس کو یہ کہا کہ آپ یوں کرو کہ سرچ کرو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، کہ لکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش ڈیش جو بھی لکھنا ہے آپ یہ لکھ کے سرچ کرو۔ تو جب اس نے سرچ کیا تو تھوڑی دیر بعد اس کا پھر رابطہ، اس نے کہا میری تسلی ہو گئی ہے، اور اس نے کہا کہ وہ اعتراضات اسی رنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور قرآن کریم پر اسی طرح کیے جا رہے ہیں جس طرح کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات پر کیے جاتے ہیں۔ تو وہی بات ثابت ہو گئی جس سے آپ نے فرمایا کہ یہ اپنی طرف سے بڑا معرکہ مارتے ہیں اور ہمیں اس کیمپ میں اتارتے ہیں جو کہ جنگ بدر میں مسجد عریش والا تھا، اور خود اس طرف اترتے ہیں جو کہ زمین کی نچلی سائڈ تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں یہ بات اس قدر درست ہے، آج بھی اگر سچ پوچھیں تو بعضوں کا دل کرتا ہے کہ ان کو انسانی ہمدردی کے تحت یہ تجویز دی جائے، مشورہ دیا جائے کہ جو کچھ مرزا صاحب پہ کہہ رہے ہو ایک دفعہ اچھی طرح سوچ لینا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ تم ان اعتراضات کو ویلیڈیٹ کر رہے ہو جو نبی اکرم، نبی معصوم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جاتے ہیں، کیونکہ اگر تم کہو گے کہ ایسا اعتراض ویلڈ ہے تو پھر یہ دیکھ لینا کہ وہ کہاں تک جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مثال چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں کہ جی مرزا صاحب نے کہا تھا میں ہیضے سے نہیں مروں گا، ڈیتھ بیڈ پہ انہوں نے کہا جی مجھے تو لگتا ہے ہیضہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، وفات سے پہلے نزع کے عالم میں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں یہ نہیں سوچ رہے کہ اس وقت ایک تو ایک خیال کا اظہار ہے، وہ سوالیہ بھی ہو سکتا ہے، استفہامیہ، وہ پریشانی میں بھی ہو سکتا ہے، وہ پریشانی میں بھی ہو سکتا ہے، اور وہ امکانی بھی ہو سکتا ہے۔
بدر کی کتنی فتح کی جو ہے وہ کیسی واضح جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش خبریاں تھیں. آپ آنز وسلم روئے, آنز وسلم نے جو ہے وہ آنسو بہائے دعا میں, آپ کی ریش مبارک گیلی ہو گئی اس میں. ٹھیک ہے جی, خدا بے نیاز بھی ہے, سب سے زیادہ نبی کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری لمحات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں, آپ نے فرمایا عائشہ مجھے لگتا ہے میری شہرک کٹ رہی ہے. اب یہ وہ معیار تھا جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نازل کیا, جو آپ نے دنیا کو بیان فرمایا کہ جو خدا سے جھوٹی بات منسوب کرتا ہے خدا اس کی شہرک کاٹ دیتا ہے, نعوذ باللہ. تو کیا اس وقت آنز وسلم اس چیز کا نعوذ باللہ اس چیز کا اقرار کر رہے تھے کہ میرے ساتھ وہ سلوک ہو رہا ہے؟ آف کورس ناٹ. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو ہمارے مخالفین ہیں کہ جو اعتراض مرزا صاحب پہ کر رہے ہیں یہ سوچ سمجھ کے کریں کہ اس کے ڈانڈے کہاں جا کے ملیں گے. آپ ذمہ دار ہوں گے. یہ جو ہر وقت لگایا ہوتا ہے نا تھرون پروفٹ انڈر دا بس انڈر دا بس انڈر دا بس انڈر دا بس, دیکھ لینا بھائی, ٹھیک ہے, امیر اٹو طوطے کی طرح نہ بولے جائیں گے بیٹھ کے. بالکل صحیح بات, دیکھ لینا کون کر رہا ہے کیا کر رہا ہے. صحیح بات ہے. اچھا ایک اعتراض وہ یہ کہتے ہیں, اور اس سے تھوڑا سا نوجوانوں کو کیا کہنا چاہیے, وہی کنفیوز کرنے کے لیے کہ جماعت احمدیہ نمبر 1 اپنی کتابیں ترجمہ نہیں کرتی, انگریزی میں نہ کرے گی, اور دوسرا یہ کہ یہ جو اپنی کتابیں روحانی خزائن وہ اپنے نوجوانوں کو اس سے شیلڈ کرتے ہیں کہ وہ کتاب نہ پڑھیں. جی آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ میرا دیکھیں, میں تو ذاتی گواہی دے سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں کسی کے بھی ہاف پہ نہیں بول رہا, میں اس وقت جماعت کے بھی ہاف پہ نہیں بول رہا, میں اپنی ذات کے بھی ہاف پہ بول رہا ہوں کہ مجھے کسی نے آج تک گروئنگ اپ میرے گھر میں روحانی خزائن کے سیٹ پڑے تھے, میرے والد صاحب نے انکریج کیا پڑھو, پوچھا کرتے تھے پڑھا کہ نہیں, ٹھیک ہے. سو میں اپنے حصے کی گواہی دے سکتا ہوں, دوسروں کی بھی دے سکتا ہوں, اور یہ گواہی دے سکتا ہوں کہ ایز اے پیرنٹ میں نے اپنے بچوں کو نہ صرف یہ کہ روکا کبھی نہیں, انکریج کیا, روکا بھی کبھی نہیں, بالکل کبھی نہیں, اور انکریج کیا کہ پڑھو بھی پڑھو, دیکھو انگریزی میں یہ والے حصے موجود ہیں, یہ دیکھو ایسنس آف اسلام میں سے پڑھ لو, یہاں سے پڑھو. کتابیں ترجمہ ہو رہی ہیں, کتابیں انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گئیں, کافی ساری ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے. جو نہیں ہو رہی آج کل تو حفصہ کسی چیز کی کوئی دقت نہیں ہے. اگر بہت ہی کسی کو آئی ہوئی ہے نا تو خود ترجمہ کر لیں, خود ترجمہ جا کے آپ نے اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر گوگل لینس ہولڈ کریں آپ, ترجمہ کر دیں گے اور وہ آپ کو ترجمہ کر کے دے دے گا, یعنی 60-70% ٹھیک ہے, رائٹ. اچھا, جو اردو پڑھنا جانتے ہیں, جو بڑے فخر سے بیٹھ کے بتائیں گے یوٹیوب وغیرہ کے اوپر کہ میں اردو بھی پڑھ لیتا ہوں, پڑھ لیتے ہو تو پڑھ لو جا کے بھائی, پڑھتے کیوں نہیں ہو, کہنے کو تم بڑے وہ بنے ہوئے ہو جی, میں اکیڈمک ہوں, تو میں مورخ ہوں, تو میں پتہ نہیں کیا ہوں, جاؤ جا کے پڑھو نا اردو میں, اور آ کے بتاؤ اپنے ساتھیوں کو, مکمل پڑھو نا. اور پاکستان میں تو آپ نے پابندیاں لگائیں, دوسرے اسلامی ملکوں میں ان کی کتابوں کے اوپر پابندیاں آپ نے لگائیں, تو ہمیں کس طرح سے پوچھتے ہیں کہ یہ پڑھنے نہیں دیتے. ہم تو کوشش میں ہمیشہ رہے کہ ہمارے بچے بھی پڑھیں. جن ملکوں میں آپ نے پابندیاں لگائیں, آپ نے کیوں لگائیں, اس کے جواب دے یہ مخالفین ہیں. یعنی ایک طرف پابندی لگاتے ہیں, دوسرا بندہ کہتے ہیں جی پڑھ نہیں دیتے. ایگزیکٹلی بات ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ان ساری چیزوں کے جواب دے یہ خود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات یہ کہ جی حضرت مرزا صاحب نے اردو میں جو کتابیں لکھی, عربی میں لکھی, فارسی میں لکھی, تو اس زمانے میں تو لٹریسی ریٹ ہی کچھ نہیں تھا. اس زمانے میں تو لٹریسی ریٹ ہی نہیں تھا, اور بنچ آف پیزنٹس تھے جناب, جنہوں نے فالو کیا, تو اس لیے وہ بہت اچھے, نعوذ باللہ ان کا چورن جو بک گیا. بہت اچھے. ابھی دیکھیں بات پھر کہاں جا رہی ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, اللہ نے امیوں میں سے, انہی میں سے, ان پڑھ ان لیٹرڈ لوگوں میں سے ہی ایک نبی کو مبعوث کیا. تو وہ نبی جو کتاب اس پر اتاری گئی وہ تو ایسی شاندار زبان ہے کہ وہ تو بھائی اس دنیا کی زبان ہی نہیں, اگرچہ عربی ہے لیکن اس کی کیا ہی بات ہے. اللہ نور السماوات والارض, پوری آیت آپ پڑھتے جائیں تو جناب کیا ہی بات, چلتے چلے جائیں تو, اور دوسرے مفاہیم. اچھا اس میں اس کتاب میں یہ تک آ جاتا ہے کہ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق, اور تمہیں کیا پتہ ہو کہ یہ کیا ہے. لوگوں میں جستجو بھی تو پیدا ہو. اعلیٰ درجے کا کلام تمام آسمانی کتابوں میں, باب جو پچھلیوں میں تعریف بھی ہوگی ان میں, اس کے باوجود آپ دیکھ لیں جو سانگز آف سولومن ہیں, یہ جو زومز ہیں, یہ جو غزل الغزلات, کیا خوبصورت بات اس طرز پہ لکھی گئی ہے جناب, کیا اس کے اندر روانی ہے.
اور جو ہے وہ مطلب آپ قرآن کریم میں دیکھیں جو کہ بڑی اس سے نہ اعلیٰ کتاب نہ آج تک کوئی آئی نہ اس سے اعلیٰ تعلیم کوئی آئے گی نہ آئی ہے آج تک. ٹھیک ہے جی, وہ ان امیین کے سمجھ میں آتی تھی, ضرور آتی تھی, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عملی نمونہ دکھاتے تھے. وہ لوگ جنہوں نے مرزا صاحب علیہ السلام پہ, وہ پیزنٹس تھے. میرے پردادا جان, مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ وہ اس پیزنٹ کلاس سے بلانگ کرتے تھے, وہ ان پڑھ آدمی تھے. مجھے کوئی آر نہیں ہے یہ کہنے میں, اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ ان پیزنٹس میں سے تھے جنہوں نے دریاؤں میں سے پتہ نہیں اپنے کرتے اتار کے سر پہ رکھ کے دھوتیاں تہبند جو ہے وہ لپیٹ کے دریاؤں میں سے چھپ چھپ کرتے گئے ہیں مسیح پاک کو ملنے کے لیے. جو آپ لکھ رہے تھے آپ نے اس کا عملی نمونہ دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. بالکل. انہوں نے اس نبی پاک کے چہرے کی کتاب کو پڑھ لیا اور اس پر ایمان لیا ہے. آج بھی سب اس زمانے میں تو تصور نہیں تھا نا کہ دیکھ لیں دور بیٹھ کے. آج بھی حضرت خلیفۃ المسیح عید اللہ تعالیٰ بن اسرائیل العزیز کو ٹی وی پہ لوگ دیکھتے ہیں خطبے کے لیے, لیکن وہ آج کل عابد صاحب کی ڈائری کا ترجمہ بھی شائع ہو رہا ہے. ہر دوسرا بندہ جو حضور سے پہلی ملاقات کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ٹی وی والی بات ہو رہا ہے, لیکن جو بظاہر دیکھ کے جو چہرے پہ نور نظر آتا ہے اور جو سچائی اور جو قوت قدسی اور وہ جو ایک چیز ہے وہ اس کی کیا ہی بات ہے. بالکل ایسا ہی. تو درست بات ہے کہ جو چہرے سے جس کی سچائی جھلکتی ہو اس کو تو پھر ہزار کو جھوٹا کہے تو کیا فرق پڑتا ہے. اصل ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آخری سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو علمی مناظرے اس وقت بھی چل رہے تھے, آج بھی چل رہے ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے پھر اعتراض کرتے ہیں, اس کا جواب پیش کیا جاتا ہے, ایسے کیا جاتا ہے, لیکن جماعت اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ جو حقیقی اسلام کا تصور پیش کرتی ہے, وہ اس کو اللہ تعالیٰ روز افزون ترقیات سے بہرور فرما رہا ہے, آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ جو علمی بحثیں ہوتی ہیں, علمی باتیں ہوتی ہیں, کسی نبی کو ماننے میں ان کا کتنا حصہ ہوتا ہے, اور جو دوسری سائڈ ہوتی ہے اس کو دیکھنا, اس کو تجربہ کرنا, اس کے ساتھ فعلی شہادت, اس کا کتنا حصہ ہوتا ہے. دیکھیں اس میں بھی دوبارہ تاریخ مذاہب میں جائیں گے. ٹھیک ہے جی, یہ وہ انبیاء جتنے آئے وہ پڑھی لکھی باتیں ہی کر رہے تھے, علمی بات ہی کرتے تھے اگلے سے کہ دیکھو تم یہ کیوں مانتے ہو, اس طرح کیوں مانتے ہو, یوں کیوں مانتے ہو, یوں کیوں نہیں مانتے, یہ ماننا شروع کر دو. دلیل دیتے تھے, لاجک بیان سمجھاتے تھے, کتنے لوگ مانتے تھے. بالکل, جیسا وہ تمثیلات بیان کرتے تھے. ایبسلیوٹلی, بالکل. تو وہ کتنے لوگ تھے جو ان کو سن کے فوراً کہتے تھے کہ ہاں بھی ٹھیک ہے ہم تو اس پہ مان گئے, اور کسی علمی بحث کے نتیجے میں کوئی اتنا بڑا انقلاب آ گیا ہو کہ جی لوگ بدل گئے ہوں, لوگ بدل جاتے ہیں. 1-on-1 ہو بھی جاتا ہے, بہت کثرت سے ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے, سمجھتے, سوال پوچھتے. اگلا یہ بھی کہہ دیتا ہے, مجھے اس میں بھی کبھی کوئی آر نہیں ہوگی کہ اگر مجھے کوئی سوال کوئی پوچھے تو میں کہوں کہ یار ابھی اس وقت تو فوری طور پہ نہیں پتہ, کل بتا دیں, پرسوں بتا دیں, پرسوں عرض کر دوں کچھ میں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو ہے وہ 1-on-1 کی اور بات ہے. لیکن یہ جو ماسز کے سامنے والے جو مناظرے کی جس کسی پرانی فرسودہ دقیانوسی خیال میں بیٹھے ہوئے ہیں بعض لوگ کہ نہیں پہلے شروط طے ہوں گے, اتنے منٹ ہوں گے, پھر اس کے اندر جو ہے وہ یوں ہوگا, پھر اس کے اندر وہ ہوگا, نہ یہ مان رہے نہ مان وہ رہا ہے. آنیسٹلی جو کوشش ہے وہ جماعت احمدیہ نے پہلے بھی ہمیشہ کرتے رہے, ہمارے مناظر پہلے بھی موجود رہے, آج بھی ہیں. آج بھی آپ کو پتہ ہے موبائل سے آن لائن بھی ہوئے, اور ہمارے علماء نے جا کے جو ہے وہ بات چیت بھی پیش کی اپنی. صاف نظر آتا ہے کہ کون, مطلب جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا پانی میں مدانی مارنا, کون کس طرح اعتراض برائے اعتراض کر رہا ہے اور کون درد کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ مطلب ہمیں دیکھنا ہی پڑے گا. جس سے میں نے مرزا صاحب علیہ السلام کا بھی عرض کیا کہ انہوں نے وہ پریگمیٹک تھے, انہوں نے کہا کہ بھی شائع کرو, پرنٹ کرو, پیش کرو, ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر جس کو سمجھ آنی ہوگی بات آ جائے گی, مکرے گا کوئی نہیں. اس لیے جو ہے وہ مطلب ہے کہ آپ نے پریگمیٹک ہو کے دیکھنا کہ مطلب ہے کہ میں ایک مطلب ہر سب 5-6 گھنٹے اتنے میں تو یار بندہ 2 کتابیں پڑھ لیتا ہے کور ٹو کور. وہ کام کی بات کر لو, بیٹھے ہوئے استہزاء کر رہے ہیں, اور علمی بات بھی تو ہو حافظ صاحب. چلے میں کہتا ہوں علمی بات ہی ہو جائے. آپ علمی باتوں کو چھوڑ کے آپ کو گھٹیا درجے کے کبھی کوئی اسکینڈل اٹھا لائے, کبھی کوئی کچھ اٹھا لایا, کبھی کوئی کچھ, اور یہ اوقات ہے تو پہلے بتاتے, ہم اس میں الجھتے کسی طرح. مارننگ شوز بھی تو چل رہی ہوتے ہیں نا, وہی نا, مطلب مارننگ شوز ہے, اس کا اسٹریمز بھی چل رہی ہیں. اصل کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں, مثلا میں اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جو نوجوان ان اعتراضات سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان اعتراضات کا یہ سلسلہ اس وقت بھی تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے کفار مکہ, اس وقت کے وہ اپنے ایریا کے بادشاہ تھے, اگر نیگیٹو کہیں تو بدماش تھے اس زمانے میں, اور ان کے مقابل پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سادے آدمی
کیا کیا مطلب انہوں نے آفرز جو دیں کہ شادی کر لو، ایک لحاظ سے چپ کرانے کی بات تھی نا، شادی کرنی تو شادی کروا دیتے ہیں، پیسہ چاہیے تو بس اپنا نعوذ باللہ اپنا یہ دعویٰ یہ باتیں یہ نہ کرو. ٹھیک ہے، آج بھی یہ اعتراضات جی مسلم اسلام کے زمانے میں چلے، جماعت کے اندر سے بھی بعض فتنے اٹھے جس کو اللہ تعالیٰ نے جسے ثابت فرمایا کہ بھائی خلافت اور جو جماعت ہے جو اس کے ساتھ رہے گا وہی پھر تازہ دم بھی رہے گا، وہی اپنی زندگی بھی پائے گا. تو آج بھی جو اعتراضات کر رہے ہیں وہ ایک ایسا علمی مباحثہ یا مناظرہ یا اعتراضات چلتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. کوئی کوئی کسی پہلو سے پیش کرے گا، کوئی کسی پہلو، کسی کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے، کسی کا جو بھی سلسلہ ہے ایسا ہی. لیکن اصل میں تو اصل یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت کس کے ساتھ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو ہے قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ کس کی زمین کس کی طرف سے گھٹ رہی ہے اور کس کی طرف زمین بڑھ رہی ہے. جی تو اگر ہم نوجوانوں کو یہ بتا دیں اس پروگرام کے توسط سے، اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے، کہ اگر کوئی علمی مناظرہ یا بات یا بحث ہو جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے. یہ ہم اللہ کے فضل سے کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی اعتراضات وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ، جماعت پہ یا خلافت پہ یا نظام جماعت پہ اٹھاتے ہیں یا کوئی اٹھاتا ہے، وہ بے بنیاد ہوتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوتے ہیں، چیری پکڈ ہوتے ہیں اور ان کے جوابات موجود ہوتے ہیں. جو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ایک نبی کی بعثت کا، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہے، وہ پورا ہوا، پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اس سے میرے خیال میں پریشانی ان کی دور ہو جائے گی. تو سب بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کا آج پھر بہت مزہ آیا. انشاءاللہ ایک دفعہ پھر کچھ اور باتیں لے کے آپ کے ساتھ بات. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.